علم طب پہ امام جعفر صادق کی جو مہارت تھی، جس کو آج ہم انگلش میں میڈیکل سائنس کہتے ہیں، عربوں میں اس زمانے میں یہ عالم تھا امام جعفر صادق سے، بلکہ امام باقر سے پہلے تک عربوں میں علم طب باقاعدہ پڑھایا نہیں جاتا تھا، اور باقاعدہ علم طب کے تعلق سے کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ عربوں میں اگر کوئی بیمار ہو گیا، گھریلو علاج کر لیے، ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ٹھیک ہوا تو مر گیا تو صبر کر لیا۔ اس وقت باقاعدہ جیسے آج ایک علم طب کا، میڈیکل سائنس کا ایک شعبہ ہے جس میں باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس وقت تک نہیں تھا۔ عربوں میں علم طب کی بنیاد رکھنے والے، باقاعدہ اس کو ایک شعبہ بنانے والے اور اس پر تعلیم اور پڑھانا اور سکھانے والوں کا جو معاملہ تھا، اس میں سب سے پہلی ذات حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام جعفر صادق کے والد۔ اور امام باقر کا درس ہوتا تھا، اس درس میں اس وقت کے بڑے بڑے ذہین طلبہ اور وقت کے امام آتے تھے جو آپ سے علم طب بھی پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق نے بھی اپنے والد سے باقاعدگی کے ساتھ علم طب حاصل کیا، علم طب پڑھا اور اس کو رواج دیا، علم طب کو ایک شعبہ باقاعدہ قائم کیا۔ امام جعفر صادق کا علم طب کے تعلق سے ایک نظریہ یہ تھا، جسم کی ساخت کو لے کر، جو باڈی ہوتی ہے انسان کا، جو جسم ہوتا ہے، جس کو اسٹرکچر آف ہیومن باڈی کہہ سکتے ہیں ہم انگلش میں، اس کے تعلق سے امام جعفر صادق پہلے شخص ہے، اس سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کہی تھی۔ میں وہ باتیں اور وہ اقوال امام جعفر کے پیش کر رہا ہوں، اور اس سے علم امام جعفر صادق کے علم کی بھی مہارت پتہ چلے گی کہ امام جعفر صادق سے پہلے یہ چیزیں کسی نے نہ بیان کی، نہ اس سے پہلے کوئی جانتا تھا۔ انسانی جسم کی ساخت کے تعلق سے امام جعفر صادق پہلے شخص ہے جنہوں نے فرمایا کہ جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں، جتنی چیزیں زمین میں مٹی میں پائی جاتی ہے ایز اٹ از اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان جو عناصر ہوتے ہیں، جتنے عناصر، جتنی چیزیں زمین اور مٹی میں ہیں اتنے ہی انسان کی باڈی میں پیدا کیے گئے، اور ان میں مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے، بعض سے زیادہ ہے، بعض سے کم ہے۔ پھر امام جعفر صادق نے اس کی تشریح کی اور اپنے شاگرد کو تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 4 عناصر بہت زیادہ تعداد میں ہیں، 4 عناصر کی تعداد جو ہے، 4 جو چیزیں ہیں اس میں انسان کی باڈی میں بہت زیادہ ہے۔ پھر 8 اس سے کچھ کم ہے، 4 کے مقابلے میں 8 چیزیں وہ ہیں جو اس سے کم ہیں۔ پھر فرماتے ہیں 8 اور وہ ہے جو ان 8 سے بھی کم ہے، اور وہ 4 اور 8 کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ یہ امام جعفر پہلے شخص ہے جنہوں نے انسانی جسم اور باڈی کے تعلق سے یہ پہلا نظریہ پیش کیا، لیکن ہوا یہ کہ اس وقت ان نظریوں کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور اس نظریے پر امام جعفر صادق کا مذاق اڑایا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جتنی چیزیں مٹی میں پائی جاتی ہیں وہی ساری چیزیں انسان کے جسم میں بھی ہو۔ اس کو قبول نہیں کیا گیا، لیکن امام جعفر اپنے شاگردوں کو یہ بڑا پتہ بتاتے رہے، پڑھاتے رہے، شاگردوں نے یقین کیا، لیکن اس زمانے کے طبیبوں اور ڈاکٹروں نے اس کو نہیں مانا۔ 18ویں صدی سے انسانی جسم کی تحقیق شروع ہوئی۔ اچھا، انسانی جسم کی تحقیق کا سب سے بڑا ذریعہ، دیکھیں ڈاکٹر بیٹھے، ہمارے ڈاکٹر فہیم صاحب بھی بیٹھے ماشاءاللہ، اور میرے خیال سے ڈاکٹر یحییٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی دکھ نہیں رہے، چلے گئے۔ ڈاکٹر بھی ہیں یہاں پہ بہت سارے الحمدللہ، ایسے جو کہ ممبران ہیں سب، یہ اس چیز کو بہتر طور پہ آپ کو سمجھا بھی پائیں گے انشاءاللہ، کبھی آپ ان پہ بات کریں۔ انسانی باڈی کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے پوسٹ مارٹم۔ انسانی جسم کو ڈاکٹروں نے اگر سمجھا، انسانی جسم پر ریسرچ ہوئی، تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا رہا؟ پوسٹ مارٹم۔ جب تک انسان کی باڈی کو چیر پھاڑ کریں گے نہیں، انسان کی جسم کی ساخت کو سمجھ نہیں سکتے آپ۔ اور جب میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں یہ لوگ، ڈاکٹری پڑھتے ہیں، تو مردوں پر ان کو بڑے پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں، لاشوں کو چیر پھاڑ کرنا پڑتا ہے، یہ ایک کامن بات ہے۔ لیکن 18ویں صدی تک پوسٹ مارٹم کو بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ عیسائی دنیا میں، یورپ کے اندر عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا کیتھولک، جن کے نزدیک لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا بہت بڑا گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے اسلام میں بھی پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں ہے، مگر یہ لوگ اس پر اتنی شدت کرتے تھے کہ اگر کسی نے پوسٹ مارٹم کر لیا، جسم کی چیر پھاڑ کیا، تو اسی کا سر قلم کر دیتے تھے۔ 18ویں صدی تک یہ تھا۔ فرانس میں ایک سائنسداں اور ایک ڈاکٹر گزرا ہے جس کا نام تھا مارا، بڑا عجیب نام ہے مارا، اب یہ فرانسی نام ہے۔ یہ مارا پہلا سائنٹسٹ، پہلا ڈاکٹر ہے جس نے انسان کی باڈی پر ریسرچ شروع کی۔ نتیجہ یہی ہوا کہ 1894 میں 1894 میں اسی جرم میں اس کا سر قلم کر دیا گیا کہ اس نے انسانی باڈی کی چیر پھاڑ کیوں کی۔ اس کا مقصد تھا کہ میں انسان کی جسم کی ساخت کو دیکھوں،
امام جعفر صادق کی تھیوری اس کی نگاہوں میں تھی کہ امام جعفر نے فرمایا جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہے اتنی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہے. انسان کی باڈی میں وہ چیزیں شامل ہے اور اس کے بغیر انسان کی جسم کی ساخت تیار نہیں ہوتی, باڈی تیار نہیں, اسٹرکچر تیار نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کی تشریح بھی اتنی وضاحت کے ساتھ کی امام جعفر صادق نے, جبکہ نہ انہوں نے کسی کا پوسٹ مارٹم کیا تھا, نہ کوئی ایسی خوردبین اور مائکروسکوپ تھے جس کی بنیاد پر جسم کے ساختوں کو دیکھا اور ریسرچ کیا گیا ہو کہ 4 چیزیں انسان کی باڈی میں بہت زیادہ ہے, پھر 4 کے مقابلے میں 8 بہت کم ہے, اور پھر اس کے مقابلے میں 8 بہت ہی زیادہ کم ہے. یہ امام جعفر نے اس زمانے میں کہا تھا 18ویں صدی سے بہت سالوں پہلے. تو ڈاکٹر مارا کو 1894 میں قتل کر دیا گیا, لیکن اس کے شاگردوں نے ریسرچ کو جاری رکھا, چھپ کر وہ ریسرچ کرتے رہے, ریسرچ ہوتی رہی. پھر کچھ لوگوں نے اور ہمت کی اور فرانس سے ریسرچ پہنچتے پہنچتے آسٹریلیا تک پہنچی. آسٹریلیا میں پھر کچھ ڈاکٹروں نے ہمت کی اور ریسرچ ہوئی. چنانچہ 19ویں صدی کے اینڈ تک ریسرچ کے بعد جب یہ تحقیق ہوئی تو لوگ حیران رہ گئے کہ جو امام جعفر صادق نے 2200 سال پہلے فرمایا تھا وہی ایز اٹ از تھا, کہ انسان کی باڈی میں کل 20 عناصر موجود تھے. وہی ریسرچ سامنے آئی. 4 سب سے زیادہ تھے, 8 4 کے مقابلے میں کم تھے, اور پھر ان 8 کے مقابلے میں 8 اور کم تھے. اب وہ کون کون سے تھے؟ جب انہوں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ انسان کے جسم میں جو 4 سب سے زیادہ عناصر ہوتے ہیں, جو 4 سب سے زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں, اس میں ہے ایک ہے آکسیجن, دوسرا ہے ہائیڈروجن, تیسرا ہے کاربن, چوتھا ہے نائٹروجن. انسان کے جسم میں 4 چیزیں سب سے زیادہ ہے, آکسیجن, ہائیڈروجن, نائٹروجن اور کاربن. پھر اس کے مقابلے میں جو 8 چیزیں کم ہیں اس میں ایک ہے میگنیشیم, دوسرا ہے سوڈیم, تیسرا ہے پوٹاشیم, چوتھا ہے کیلشیم, پانچواں ہے فاسفورس, چھٹا ہے کلورین, ساتواں ہے سلفر, آٹھواں ہے لوہا جس کو ہم آئرن کہتے ہیں. اور پھر ان 8 کے مقابلے میں جو بہت کم 8 پائے جاتے ہیں وہ ہے مولیبڈن, سیلیزیم, فلورین, کوبالٹ, میگنیز, تانبا, آیوڈین اور زنک. یہ کل 20 عناصر ہے, اور ان میں سے جب اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں تو اسی کے نتیجے میں انسان بیمار ہوتا ہے. امام جعفر صادق کا سائنس اور علم طب کے تعلق سے ایک نظریہ تھا, اور وہ نظریہ تھا کہ بعض وقت انسان مر جاتا ہے, لوگ اس کو مرا ہوا سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بار ڈاکٹر علامتوں کو دیکھ کر, جو مردہ کی علامتیں ان کے نزدیک ہے, جو سائنس میں پروف شدہ ہے کہ بھائی یہ علامتیں پائی جائے تو فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ شخص مر چکا ہے. مثلا دل کا نہ دھڑکنا, نفس کا نہ چلنا, آنکھوں کا پتھرانا, بہت ساری علامتیں ہیں جس کی بنیاد پر ڈاکٹر مردہ گھوشت کرتے ہیں, مردہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کسی کو. لیکن امام جعفر صادق کا اس تعلق سے نظریہ کیا ہے کہ بعض وقت علامتیں دکھتی ہے, علامتیں وہی پائی جا رہی ہے جو ایک مردہ کی علامت ہے, لیکن وہ مردہ نہیں ہوتا, زندہ ہوتا ہے. تو شاگردوں نے تعجب سے کہا کہ حضور کیا پھر وہ دوبارہ زندہ ہو, یا وہ گہری نیند میں جس کو ہم مردہ سمجھا جا رہا ہے اس کے بیدار کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ فرمایا ہاں, اگر اس کا کچھ خون بہا دیا جائے تو وہ اس کو زندگی دوبارہ مل سکتی ہے. اور خون بہانے کے لیے بھی آپ نے خاص مقام بتایا, فرمایا 2 انگلیوں کے درمیان کا یہ حصہ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں, یہاں اگر چاقو سے یا نشتر سے ایک چیرا لگایا جائے اور یہاں سے اس نس کو چیر کر خون بہایا جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. لیکن سب نہیں ہوتے, ورنہ آپ ہر مردوں کو چیرنا شروع کر دیں گے. یعنی بعض وقت یہ ہوتا ہے. لیکن ہوا کہ جب امام جعفر صادق نے یہ نظریہ پیش کیا تو کسی نے اس نظریہ پہ یقین نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ اس زمانے میں مشینی دور نہیں تھا. آج مشینوں کے ذریعے دلوں کی دھڑکنیں پتہ کر لی جاتی ہے, مشینوں کے ذریعے انسان کے سانس چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے, خون کا دوران چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے نہیں, دنیا بھر کی چیزیں آج مشینوں سے معلوم کر لی جاتی. اس دور میں تو سب چیزیں تھا نہیں. چنانچہ امام جعفر صادق 1 صدی ہجری کے ہیں, 1 صدی ہجری تک تو ان کے نظریے کو کسی نے قبول ہی نہیں کیا. لیکن 2 صدی ہجری میں امام جعفر صادق کا یہ نظریہ پروف ہوا, اور پروف ایسا ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کا نام تھا ابراہیم صالح. یہ بیمار ہو گیا اور بڑا سخت بیمار ہوا. خلیفہ ہارون رشید کو اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی. ابراہیم صالح سے چچا زاد بھائی تھا, مشورہ دیا کرتا تھا خاص اور اہم کاموں میں. جب یہ بھائی بیمار ہوا خلیفہ ہارون رشید کا, تو ہارون رشید نے کھانا پینا چھوڑ دیا,
ایک مرتبہ جب حکیموں نے بہت سمجھایا کہ حضور آپ کھانا کھائیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بیمار ہو جائیں، تو بامشکل خلیفہ دسترخوان پہ بیٹھا بھی کھانا کھا ہی رہا تھا کہ شاہی طبیب حاضر ہوا. تو خلیفہ نے شاہی طبیب سے پوچھا کہ بتاؤ میرے بھائی کی حالت کیا ہے، کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو شاہی طبیب نے کہا حضور اگر میں سچ کہوں تو شاید آپ اس کو قبول اور گوارا نہ کریں. کہا نہیں تو سچ ہی کہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں. کہا حضور پھر سچائی یہ ہے کہ صبح تک آپ کا بھائی ابراہیم اس کا انتقال ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، وہ بچنے والا نہیں. خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک ہندوستانی طبیب تھا، اس وقت ہند کا طبیب تھا جس کا نام تھا ابن بحالہ. ابن بحالہ ہندوستان سے آیا تھا، چاہتا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں اس کی رسوخ بڑھے، اس کی عزت بڑھے، موقع کی تلاش میں تھا، بہت بڑا طبیب تھا. امام جعفر صادق کی اس نے تھیوری اور نظریے کو پڑھا تھا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کھانا کھائیے، میں یقین دلاتا ہوں کہ کل انشاءاللہ آپ کا بھائی صحت مند ہو جائے گا. بادشاہ نے سنا تو خوش ہو گیا، پھر اس نے چند لقمے کھائے، اپنی خوابگاہ گیا اور سو گیا. جب صبح کا وقت ہوا تو سب سے پہلی خبر کنیز نے اس کو یہ سنائی کہ آپ کا بھائی ابراہیم مر چکا ہے، انتقال ہو گیا. خلیفہ ہارون رشید پہنچا، ابراہیم کی لاش رکھی ہوئی تھی اور شاہی طبیب بھی مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، اندر دل میں مسکرا رہے تھے، چہرے سے ان کے ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھو ہماری پیشن گوئی پوری ہوئی. اور ابن بحالہ اسی لاش کے سرانے کھڑے ہوئے پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ لاش کے کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی پیر کی طرف دیکھتا، کبھی چہرے کی طرف دیکھتا. خلیفہ ہارون رشید کی جیسی ابن بحالہ کے طرف نظر اٹھی تو اس نے کہا اس شخص کو فوراً گرفتار کرو. بدبخت نے مجھ سے جھوٹ کہا، اور وہ رات کہ جب میرا بھائی موت سے ہمکنار ہو رہا تھا، موت سے لڑ رہا تھا، یہ مجھے کھانا کھلانے میں مشغول تھا اور کہہ رہا تھا کہ کھانا کھا لو، کاش میں نے اس وقت کھانا نہ کھایا ہوتا. یہ جھوٹا حکیم ہے، اس کو گرفتار کرو، جیل میں ڈال دو. جیسے ہی میرے بھائی ابراہیم کا جنازہ اٹھ جائے گا، تدبیر و تکفین ہو جائیں گی، سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اسے قتل کروں گا. تو ابن بحالہ کہنے لگا کہ حضور جلد بازی سے کام نہ لے، انشاءاللہ میں نے جو کہا وہی ہونے والا ہے، آپ کا بھائی زندہ ہو جائے گا. کہا مذاق کرتے ہو، ابھی بھی تو ماننے والا نہیں؟ اس نے کہا مجھے ایک چاقو لا کے دیا جائے. اور جب چاقو لایا گیا، ابن بحالہ نے وہی کیا، ابراہیم کے ہاتھ کو لیا اور دونوں انگلی کے درمیان اس نے یہاں چیرا لگایا. جیسی چیرا لگایا خون جاری ہوا، ایک چھینک لی اور ابراہیم نے آنکھیں کھول دی. اور اس نے بھی کھولنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کہا کہ خلیفہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ میری عیادت کو آئے. تو دوسری صدی ہجری میں امام جعفر صادق کا یہ نظریہ مان لا گیا، پروف ہوا کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے، زندہ ہوتا ہے، لیکن علامتیں یہ بتاتی ہے کہ مر چکا ہے. حالانکہ یہ امام جعفر صادق نے پہلی ہجری میں کہا ہے، لیکن میں نے ایک تاریخ میں ایک روایت پڑھی، بہت قدیم کتاب ہے وہ، جس میں حکیم لقمان کے کچھ قصے لکھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کی صحت کا کیا عالم ہے، کیونکہ وہ قصے کی کتاب ہے، کوئی حدیث کی کتاب تو ہے نہیں. لیکن اس میں ایک چیز پڑھی اور یہ امام جعفر کے نظریے کی تصدیق بھی ہوتی ہے اس میں. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے ایک خاص بات کہ ایک بری چیز سے بچنے کی بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حکیم لقمان ایک جنازے میں جا رہے تھے، لوگوں کا بڑا ازدحام تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی. تو حضرت حکیم لقمان بھی اس جنازے کے ساتھ ہو گئے. کہا کہ شاید یہ کوئی بڑا مشہور آدمی ہے. پوچھا بھائی کون ہے مرنے والا؟ لوگوں نے کہا حضرت ایک جوان ہے، بیچارے کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، بڑا حسین و جمیل جوان تھا، اچانک انتقال ہو گیا. تو آپ بھی جنازے میں شریک ہو گئے. حکیم لقمان جب قبر میں رکھا جانے لگا تو رسم تھی جیسے آج بھی ہے کہ چہرہ دکھایا جاتا ہے، دیدار کرتے ہیں. چہرہ جیسی کھولا گیا، حکیم لقمان نے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو آپ چیخ پڑے، کہا مردودو زندہ کو دفن کر رہے ہو؟ لوگ حیران ہو گئے. کہا حضور مرے ہوئے تو اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے. کہا بدبختو یہ زندہ ہے، ہٹو دور. پھر حضرت حکیم لقمان قبر میں اترے اور اپنے جیب سے ایک شیشی نکالی، پھر دوسرے جیب سے ایک شیشی نکالی، اس میں کچھ تیل کی طرح چیز تھی، اس میں بھی کچھ تھی، دونوں کو ملایا ہلایا اور اس کی ناک پر جیسی وہ روغن لگایا، اس نے چھینک ماری اور زندہ ہو گیا. لوگ کہنے لگے حکیم لقمان یہ تو آپ نے معجزہ دکھایا. کہا باخدا میں نے معجزہ نہیں دکھایا، یہ مرا ہی نہیں تھا، یہ زندہ تھا. اسے ایک ایسا خاص مرض ہو گیا تھا جس کی بنیاد پر اس میں مرنے والی علامتیں پائی گئی، لیکن یہ حقیقت میں مرا نہیں تھا. پوچھا گیا کہ یہ بیماری کس سبب سے ہوئی؟ حکیم لقمان نے فرمایا کہ یہ بیماری کس چیز سے ہوتی ہے جانتے ہو؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے. پیشاب کے چھینٹے جب جسم پہ پڑتے ہیں
تو یہ انسان کے جسم کے جس حصے پہ پڑتے ہیں ان خلیات ہوتے ہیں جسم کے، باریک باریک خلیات سے ہمارا پورا جسم اور اسٹرکچر بنا ہوا ہے، ان خلیات کو متاثر کرتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں، پھر یہ بیماری دھیرے دھیرے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اور پھر انسان کے دل کو اتنا سست کر دیتی ہے۔ حکیم لقمان کہتے ہیں کہ انسان کا دل بہت دھیما دھڑکتا ہے، اور انسان کا دل جب دھڑکتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا زندہ آدمی کو، وہ سمجھتا ہے یہ مردہ ہے، در حقیقت وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی یہ جو ہے ایک بیماری، اس کو سکتہ بھی بول سکتے ہیں، سکتہ کا عالم، یا جس کو آج سائنس کی زبان میں ایک اور انگلش میں ورڈ کے کوما کہہ سکتے ہیں، لیکن کوما میں کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ دل دھڑکتا ہوا دکھتا ہے، اس میں دل کی دھڑکن اتنی سست ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہرحال امام جعفر صادق کا یہ نظریہ ہے کہ بعض وقت انسان زندہ ہوتا ہے، مرتا نہیں، لوگ لیکن اس کو مردہ سمجھ لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اس لیے پیدا کیا گیا، بڑا پیارا قول ہے، فرماتے ہیں انسان اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ لمبی عمر گزارے۔ کہا جاتا ہے نا کہ موت کی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، جو موت کی تمنا کرتے اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں فرماتا، اور فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں کیا میں نے اسے زندگی کی نعمت نہیں دی اور یہ ناشکری کرتا ہے؟ تو زندگی نعمت ہے۔ تو امام جعفر فرماتے ہیں کہ انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ لمبی عمر گزارے، لیکن انسان خود اپنی عمر کو گھٹاتا ہے، انسان اپنی عمر کو خود گھٹاتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، لیکن وہ خود اپنی عمر کو کم کرتا ہے۔ تو پوچھا کہ حضور عمر کیسے کم ہوتی ہے؟ فرمایا ممنوع، جو شریعت میں ناپسند منع کی ہوئی چیزیں اس سے پرہیز نہ کرنا، زیادہ کھانے سے انسان اپنی عمر کو گھٹاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے لوگوں میں نے اپنے والد امام باقر سے یہ سنا کہ امام باقر میرے والد نے کہا کہ لوگوں اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ، اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ۔ تو اس کی تشریح پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ گوشت نہ کھایا کرو، کہ زیادہ گوشت انسان کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہے، دعوت میں ایسا ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اگلی بار ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور نتیجہ کیا ہے، ہارٹ اٹیک، شوگر، بلڈ پریشر، دنیا بھر کی بیماریاں پال کے بیٹھے ہوئے، پیٹلیاں بڑھ رہی ہے، پیٹ باہر آ رہے ہیں۔ اور اللہ کی رسول کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اللہ موٹے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا سبب؟ فرمایا موٹا انسان عبادت میں سست ہوتا ہے، قائلی کرتا ہے، سجدے نہیں ہوتے، رکوع نہیں ہوتے، پیٹلی اتنی بڑھا دی۔ اب مسجدوں میں کرسیاں لگی ہوئی، اللہ کے بندے مسجد میں کرسی لگا کے دوسروں کو بھی پریشان کر رہا ہے، خود بھی پریشان ہے۔ کھانے پہ کنٹرول کرو بھائی۔ اور خاص طور سے مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ روغنی چیزیں، چٹپٹی چیزیں چاہیے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ، گوشت کم کھانا چاہیے، گوشت کم۔ اور عرب کے لوگوں کی صحت کا راز کیا ہوتا تھا؟ گوشت کم کھاتے تھے وہ لوگ، اور اونٹنی کا دودھ زیادہ پیا کرتے تھے۔ بلکہ میں نے ایک تاریخ میں پڑھا تو مجھے بڑے تعجب ہوا، شاید آپ پتہ نہیں یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے، میرے پاس اس وقت کتاب بھی موجود ہے، وہ یہ 20 مستشرق عالم جو فرانس کے غیر مسلم عالم ہیں، انہوں نے امام جعفر صادق پر لکھی، میں اسی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے سپرمین ان اسلام۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ سپرمین ان اسلام۔ امام جعفر پہ 20 مستشرق عالموں نے لکھا۔ بتائیے ریسرچ غیر کر رہے ہیں، اور آج ہماری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں ہی نہیں پتا ہمارے بزرگوں نے کارنامے کیا کیے۔ اس میں روم کی ایک تاریخ لکھی گئی کہ رومیوں میں کھانے کا بڑا رواج تھا، اور ایک زمانے تھا کہ رومی اتنا کھاتے تھے 24 گھنٹے ادھر سے آیا کھایا، ادھر سے آیا کھایا، اور کھا کے خوب جب وہ ٹھوس لیتے تھے تو گھبراہٹ ہوتی تھی تو الٹی کرنے کے پھر دوا کھاتے تھے۔ ان کا کھانا ہنر سمجھا جاتا تھا۔ اور جب ان کی عمریں کم ہونے لگی تو نتیجہ کیا ہوا؟ 30 اور 32 سال کی عمر کے نوجوان کھانے کی وجہ سے مرنے لگے۔ ریسرچ ہوئی اس پر، تو ریسرچ میں پایا گیا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کی عمر گھٹنے لگتی ہے۔ ایک فرانس کے ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا ہے، وہ مقالے کے اندر لکھتا ہے کہ امام جعفر صادق نے امراض کی نفس کو پکڑ لیا ہے کہ جو انسان گوشت زیادہ کھاتا ہے، جیسے جیسے گوشت زیادہ کھاتا ہے وہ اپنی عمر کو وہ کم کرتا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کا ایک بہت بہترین قول ہے اور بڑا مشہور قول ہے کھانے کے تعلق سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں مچھلی کھانے کے بعد دودھ مت پیو۔ مچھلی کھاتے ہیں نا ہم لوگ، اس کے فوراً بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ چائے سے بھی پرہیز کریں کہ چائے میں بھی دودھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ کم از کم 1 گھنٹے کے بعد۔ پوچھا گیا کہ مچھلی کے بعد دودھ کا کیا تاثرات ہے؟ فرمایا اس سے جذام کی بیماری ہو جاتی ہے۔
تو مچھلی کھانے کے فوراً بعد دودھ نہیں پینا چاہیے. اچھا, بیمار ہونے کے 3 اسباب ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے, ایک تحقیق امام جعفر کی میں پیش کر رہا ہوں. 3 بنیادی اسباب ہوتے ہیں. اسباب اور بھی ہو سکتے ہیں. انسان جو بیمار ہوتا ہے اس کے 3 بنیادی وجہ ہوتی ہے, اور وہ 3 کیا ہوتے ہیں کہ جسم کی جو ساخت ہے ہماری, اس میں اگر اتار چڑھاوا آ جائے, مثلاً آئرن کم ہو جائے, آیوڈین کسی کا گھٹ جائے, کسی کا کاربن گھٹ جائے, آکسیجن گھٹ گیا وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی کم زیادہ ہو جائے انسان بیمار ہو جاتا ہے. ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے بیمار ہونے کی. دوسرا, اگر غذا غلط کھا لے آدمی, ایسی غذا کھا لے جو انسان کو سوٹ نہیں کر رہی ہے, جسم اس کو برداشت نہیں کر رہا, آدمی بیمار ہو جاتا ہے. اور تیسری بیمار ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہے جراثیم, بیکٹیریا. ہوا کے ذریعے جو جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور انسان کو بیمار کرتے ہیں. سائنس کی دنیا میں 3 نظریات پائے جاتے تھے. چوتھا نظریہ امام جعفر ہے جو سب سے پہلے جنہوں نے دیا, اور امام جعفر نے فرمایا کہ بعض ایسی شعاعیں ہوتی ہیں جو ایک بیمار شخص سے نکلتی ہے, صحت مند انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور اس کو بھی بیمار کر دیتی ہے. شعاعیں سمجھتے ہیں نا, کرنیں, روشنی. تو اس وقت بہت مذاق اٹھایا لوگوں نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیا انسان کوئی لائٹ ہے کہ اس کے جسم سے روشنی نکل رہی ہو, شعاعیں نکل رہی ہو؟ ایسا تو ہوتا نہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی, بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہوا میں بیکٹیریا کا ہونا, یا بیمار آدمی کے بیکٹیریا اچھے انسان کے تعلق میں آ جائے, سانس کے ذریعے, ہوا کے ذریعے اس کے جسم میں چلے جائے تو آدمی بیمار ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت یہ نظریہ نہیں مانا گیا, کیونکہ یہ کہنے والے سب سے پہلے شخص امام جعفر تھے. اور حیوانات کے جو ماہرین تھے, زولوجسٹ جو تھے اس وقت کے, اور جو ڈاکٹر تھے, انہوں نے اس نظریے کو بے بنیاد اور بیہودہ نظریہ قرار دیا. لیکن امام جعفر کے بہت بعد میں تقریباً 17ویں اور 18ویں صدی کے درمیان میں روس کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے نووا, آج بھی یہی نام ہے, نووا میں میڈیکل ایک لیب میں باقاعدہ ریسرچ ہوئی جو روس کی سب سے بڑی لیب کہلاتی تھی. 20 سال مسلسل امام جعفر کے اس نظریے پہ انہوں نے تحقیق کی. جب ان کے نزدیک امام جعفر صادق کا یہ قول آیا کہ انسان کے بیمار ہونے کی وجہ سے بیکٹیریا نہیں ہوتے, غذاؤں کا غلط ہونا, انسان کے جسم کا توازن بگڑنا, یہی نہیں ہوتا, بلکہ بعض وقت مریض کے جسم سے ایسی شعاعیں نکلتی ہے, ایسی کرنیں نکلتی ہے کہ ایک صحت مند انسان اس کے کانٹیکٹ میں آ جائے یا اس کے قریب آ جائے تو یہ شعاعیں اس کے جسم میں داخل ہو کے اس کو بیمار کر دیتی ہے. تو جب انہوں نے اس قول پہ ریسرچ کی تو 20 سال انہوں نے مسلسل ریسرچ کی, اور 20 سال ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ امام جعفر صادق کا نظریہ بالکل درست ہے. بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس بیماری کا مبتلا جو مریض ہوتا ہے اس کے جسم سے الٹرا وائلٹ ریز نکلتی ہے جو اچھے انسان کے خلیات جو ہوتے ہیں, ہمارا جسم خلیات سے بنا ہے, مطلب ڈبے سمجھ لیجئے, چھوٹے سیل جس کو انگلش میں بولتے ہیں, اب اور کوئی ورڈ نہیں ہے میرے پاس. سیل سے بنا ہوا ہے, خلیات سے بنا ہے, تو یہ چھوٹے ہوتے ہیں. وہ خلیات میں جب شعاعیں داخل ہوتی ہے, ان خلیات کو وہ بیمار کرتی ہے, نقصان کرتی ہے, اور آدمی بیمار ہو جاتا ہے. اس پر 20 سال ان کو ریسرچ کے لیے لگ گئے. تو جس چیز کے لیے روس کے ڈاکٹروں کو 20 سال لگ گئے, اور وہ بھی 17 اور 18ویں صدی کے درمیان میں ریسرچ ہو رہی ہے تب, لیکن کئی سو سال پہلے امام جعفر صادق بغیر کسی دوربین اور بغیر کسی مائکروسکوپ کے دیکھ کے بتا رہے ہیں. یہ امام جعفر صادق کی شان ہے. اور پھر یہاں تک کہ اس پر باقاعدہ ریسرچ ہوئی. امریکہ میں اس پہ ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا کہ ان امراضوں کا پتہ لگایا جائے جو الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اس پر باقاعدہ ڈاکٹر جوہن ووٹ, یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا اسکالر اور ڈاکٹر ہے, اس نے ایک باقاعدہ مستقل کتاب لکھ دی, اور اس نے کتاب لکھ کے کہا کہ واقعی آج ریسرچ کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو کئی سو سال پہلے مسلمانوں کے ایک وقت کے امام جعفر نے کہا تھا وہی سچا نظریہ ہے, انسان اس طرح بھی بیمار ہوتا ہے. اور اسی کو بیس بنا کر انہوں نے کرنوں کے ذریعے علاج کی کھوج کی, اور آج کینسر کے علاج کے تعلق سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم انہی شعاعوں اور کرنوں کے ذریعے کینسر کے بھی جراثیم کو مار دیتے ہیں, کینسر کے بھی علاج کرتے ہیں, جس کو ریسپیتوپیتھی بول سکتے ہیں. اب وہ ایکچوئل نام تو ڈاکٹر بتائیں گے, کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو مجھے نہیں معلوم اس پیتھی کا کیا نام ہے, لیکن بہرحال کیا بولتے ہیں, ہیموپیتھی, کیمیوپیتھی بتا رہے ہمارے کیا نام ہے شمیم صاحب, ماشاءاللہ پیشے سے انجینئر ہے, اب ڈاکٹری پہ بھی تھوڑی بہت کیا ہے,
कीमोथेरेपी, डॉक्टर फहीम साहब कह रहे कीमोथेरेपी बोलते हैं उसको, किरणों के जरिए इलाज होता है, दवा नहीं दी जाती, इंसान का जिस्म फाड़ा नहीं जाता, जिस्म बगैर फाड़े शुआं और रोशनी के जरिए अंदर इंसान के जो जिस्म है, जो खलियात को मुतासिर कर रहे जो बैक्टीरिया, उसको उन किरणों से ही मार दिया जाता है। आज साइंस जो तरक्की कर रही है, इसकी बुनियाद रखने वाले कौन है? हमारे बुजुर्ग, हमारे पेशवा इमाम जाफर सादिक। आज इन चीजों पे हमको फक्र करना चाहिए। आज सबसे बड़ा दुनिया में जो एक प्रॉब्लम है वो क्या मालूम है? हवा की आलूदगी। माहौल को साफ रखिए, प्रदूषण मत कीजिए, पॉल्यूशन को साफ करने की कोशिश की जा रही है। अब गाड़ियां भी, अभी आपने सुना होगा ना बीच में, अब गाड़ियां बैन की जा रही है, नई गाड़ी आ रही है जो पॉल्यूशन कम करे, धुआं कम छोड़े। तो आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में वो पॉल्यूशन का है, हवाओं की आलूदगी, पानी की आलूदगी, पानी और हवाओं में जो खराबी है। इस वक्त रिसर्च के मुताबिक मैं बता रहा हूं, दुनिया का सबसे पॉल्यूशन में सबसे आगे जो मुल्क है, जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, वो मुल्क है जापान। वजह क्या है? तरक्की बहुत की उसने, और अब तरक्की क्यों की? सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां वहां हैं, सबसे ज्यादा कारखाने वहां हैं, और कारखाने जहां ज्यादा होते हैं वहां का एटमॉस्फेयर और वहां का माहौल जो है वो आलूद होगा। नतीजा ये हुआ कि जापान आज सबसे ज्यादा आलूद वाला शहर है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1400 साल 1300 साल पहले एक जुमला फरमाते, मैं इमाम जाफर सादिक का कौल बयान कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं इंसान को अपने माहौल को आलूद नहीं करना चाहिए, अपने माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, अपने एटमॉस्फेयर को खराब नहीं करना चाहिए। और उसके बाद देखिए जुमला गोया ऐसा फरमा रहे इमाम जाफर सादिक, सैकड़ों साल, कई सौ साल बाद क्या होने वाला है उनकी निगाह देख रही है। फरमाते लोगों, इंसान को अपने माहौल को आलूद नहीं करना चाहिए। हालांकि इमाम जाफर जब कह रहे उस वक्त पॉल्यूशन का मसला नहीं था, क्यों? उस वक्त फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी, गाड़ियां नहीं होती थी, और उस वक्त अगर लोहे को, पीतल को, तांबे को गलाना हो या धातु को कुछ करना भी हो तो ईंधन उतनी मिकदार में नहीं जलाए जाते थे, कोयले उतनी मिकदार में नहीं जलाए जाते थे, आबो हवा बड़ी साफ सुथरी होती थी। लेकिन उसके बावजूद इमाम जाफर कई सौ साल पहले फरमा रहे कि इंसान को अपने इर्द गिर्द के माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए। फरमाया माहौल की आलूदगी उम्र को घटाती है, माहौल की आलूदगी यानी पॉल्यूशन इंसान की उम्र को कम करता है। और क्या फरमाते हैं कि लोगों, पॉल्यूशन, तुम्हारे माहौल में आलूदगी हो तो ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होती है जिनको तुम समझ भी नहीं सकते, उन बीमारियों को समझ भी नहीं सकते। अब ये इमाम जाफर ने कई सौ साल पहले कहा, और ये थ्योरी दी और गोया पेशेंट को भी की कि माहौल अगर आलूद हो जाए, पॉल्यूशन बढ़ जाए, ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जो तुम्हारी समझ से परे होंगी। बुकरात मेडिकल साइंस का फादर माना जाता है। बुकरात ऐसा डॉक्टर है, बुकरात की थ्योरियां पढ़ाई जाती है, बुकरात के नजरिए मेडिकल में पढ़ाए जाते हैं। बुकरात फादर ऑफ मेडिकल साइंस। बुकरात से लेकर अब तक डॉक्टरों ने जितनी बीमारियों की खोज की, बताया जाता है कुल 40,000 बीमारियों को अब तक डॉक्टर जान चुके हैं। कितनी हजार बीमारियों को? 40,000 बीमारियों को। बाकायदा इन बीमारियों की अलामतें क्या है, अलामतें बीमारियों की पहचानने की, और ये बीमारियों के नाम तक दे दिए गए। लेकिन इस वक्त जापान में एक ऐसी बीमारी निकली है जिसका नाम जापानियों ने दिया है। जापान के अलावा ये बीमारी अभी दूसरी जगह तो नहीं है, और अल्लाह करे कि हमारे तरफ आए भी नहीं। जापानियों ने इसका नाम दिया अपनी जापानी जबान में ताई, ताई ये बीमारी का नाम है। और ये बीमारी में होता क्या है, आदमी बीमार होता है, कुछ अरसे इलाज हुआ, इलाज मुकम्मल नहीं हो पाता कि उसका जिस्म ऐसे टूटने लगता है जैसे शीशे के टुकड़े हो जाए, शीशे टूटने लगते हैं। और यहां तक कि अगर उसके जिस्म को कोई छू दे तो जिस हिस्से को छू दे वो हिस्से का एक टुकड़ा गिर पड़ता है। अब इमाम जाफर क्या फरमा रहे हैं, माहौल की आलूदगी से ऐसी बीमारियां होंगी जिनको तुम समझ भी नहीं पाओगे। आज डॉक्टर हैरान है, कदीम तिब की किताबें, मेडिकल की किताबें पढ़ के खंगाल के परेशान है कि ऐसी बीमारी का तस्करा और ऐसी बीमारियों का नामो निशान पिछली किताबों में नहीं मिलता। उस बीमारी को सिर्फ नाम दिया गया और उसका इलाज आज तक खोजा नहीं गया। नतीजा ये हो रहा है कि इस बीमारी में इंसान मर जाता है। बड़ी रिसर्च के बाद पता ये चला कि बीमारी मर्क्यूरी की वजह से होती है। मर्क्यूरी पारा जिसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तो ये पारे से क्या होता है कि फैक्ट्रियों में मर्क्यूरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और मर्क्यूरी से जो धुआं निकलता है वो धुआं इतना जहरीला होता है, इतना जहरीला है कि जो इंसान उस धुएं से मुतासिर होता है
اسے اتھائی کی بیماری ہوتی ہے جس میں جسم کو چھو لو تو جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کے شیشے کی طرح گرنے لگتا ہے. یہ آج موجودہ ریسرچ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ کئی سو سال پہلے امام جعفر صادق جو فرما رہے ہیں. اور ایک بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی ماؤں کے تعلق سے. وہ ماؤں کی میں بات کر رہا ہوں جن کے بچے ابھی شیر خوار ہے, دودھ پیتے ہیں. ان کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں ماؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بائیں جانب سلائیں. بستر میں بچوں کو جب بھی سلائیں تو بچے کو کس طرف رکھیں؟ بائیں جانب. اب اس وقت اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پایا. اب ایک جملے میں امام جعفر نے کہہ دیا اس وقت کہ میں ماؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے شیرخوار دودھ پیتے بچوں کو بائیں جانب سلائیں. اب اس میں کیا بات تھی بھائی؟ بائیں سلاؤ کہ دائیں سلاؤ؟ بچہ ہے بچہ سو جائے جہاں بھی سو جائے, اس میں کیا معاملہ ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے وقت کے امام سے اس وقت پوچھا گیا ہے کہ بتائیے کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں کہ ماؤں کو بچوں کو دائیں سلانا چاہیے کہ بائیں سلانا چاہیے؟ تو امام شافعی نے فرمایا کہ بھائی شریعت میں اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے, نہ ممانعت ہے نہ حکم ہے, مرضی ہے ماں کی چاہے دائیں سلائے چاہے بائیں سلائے. لیکن امام جعفر صادق نے تاکید کی. 19ویں صدی تک اس کو کوئی سمجھ نہیں پایا کہ اس میں راز کیا چھپے ہوئے ہیں. 19ویں صدی میں امریکہ میں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی میڈیکل ریسرچ کے اوپر, اور اس یونیورسٹی کا نام ہے کارنیل یونیورسٹی. تو شروع میں جب ریسرچ ہوئی امام جعفر کے قول بھی ان کی نگاہوں کے سامنے آیا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے شیرخوار دودھ پیتے بچے کو بائیں جانب سلائے. انہوں نے اس پر ریسرچ کی کہ آخر امام نے یہ کہا تو اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے, ریسرچ کرنی چاہیے. بہت ریسرچ کی, شروع میں کوئی نتائج برآمد نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے ایک مشین ایجاد کی. آپ نے سونوگرافی تو سنا ہوگا اب تک. سونوگرافی ہوتی ہے عام طور پہ, اب آج کل عام ہو گئی سونو, لیکن سونوگرافی سے بھی ایک زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے جس کو ہولوگرافی کہتے ہیں. ہولوگرافی کیا ہوتی ہے؟ ہولوگرافی ایک ایسی چیز ہے جس میں چھوٹی تصویر لی جا سکتی ہے, بلکہ یہاں تک کہ ہوا کی بھی تصویر لے سکتے ہو ہولوگرافی کے ذریعے. آپ کہیں گے ہوا کی تصویر کیسے لے سکتے؟ ہوا تو نظر ہی نہیں آتی. تو یہ واقعی ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن ہولوگرافی ایک مشین ہے جو ہواؤں کو بیضوی یعنی انڈے کی شکل اور دائرے کی شکل میں دکھاتی ہے. ایک ہوا کے چھوٹے سے حصے کو بھی باقاعدہ اس کی ہولوگرافی کے ذریعے آج تصویر لی جا سکتی ہے. یہ آج ریسرچ ہو چکی ہے, یہ مشینیں آج موجود ہے. جب ہولوگرافی کے ذریعے ریسرچ ہوئی تو ریسرچ کے بعد یہ سامنے آیا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو عورت کا دل دھڑکتا ہے, اور انسان کے دل کی دھڑکن کیسی ہوتی ہے پتہ ہے؟ 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے یہ دل. کتنے مرتبہ؟ 72. 1 منٹ کے اندر 72 دھک 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 72 مرتبہ, یہ اس کی رفتار ہوتی ہے. ماں کا دل دھڑکتا ہے, اور جب وہ دل دھڑکتا ہے تو اس کی دھڑکن پوری باڈی میں پھیلتی ہے ماں کے, اور بچوں کے کانوں تک آتی ہے. اسی دھڑکن کی بنیاد پر بچہ غذا کھاتا ہے, اسی دھڑکن سے پرورش پاتا ہے, اور اس دھڑکن کے سننے کا بچہ عادی ہو جاتا ہے. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں اس دھڑکن کو سن کے اس دھڑکن پر ہی وہ اس کا جینا اور اس کا گزارا ہوتا ہے. اب جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور جب وہ دھڑکن اس کو محسوس نہیں ہوتی تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے. تو بچے کو جب ماں بائیں جانب سلاتی ہے تو وہ دل کی دھڑکن بچے کو محسوس ہوتی رہتی ہے, اور وہ جو دھڑکن کا عادی ہے اس کی بنیاد پہ بچہ پرسکون نیند سوتا ہے. آج 1300 سال 1400 سال کے بعد یہ ریسرچ سامنے آئی ہے. تو اکثر وہ بچے جو کمزور پیدا ہوتے ہیں نا, مشینوں میں رکھے جاتے ہیں, تو بہت زیادہ کمزور بچے ہوتے ہیں کچھ, ان کو جب مشین میں رکھتے ہیں تو باقاعدہ ایک مشین ایسی ڈاکٹر رکھتے ہیں جو دل کی دھڑکن کی طرح آواز پیدا کرتے ہیں. اور پھر اس پر ریسرچ کی انہوں نے, امریکہ کے ان ڈاکٹروں نے, کہ وہ مشینوں کو باقاعدہ 1 منٹ میں 72 بار اس آواز پیدا کرے, اس پہ سیٹ کیا گیا, تو بچہ پرسکون سو رہا ہے. اور جب اس کی آوازوں کو 110 اور 120 تک کیا تو بچے رونے لگ گئے. تو ان کے سمجھ میں آیا کہ 1 منٹ میں 72 باری دھڑکن کی آواز آئے تبھی بچہ اس کا عادی ہے, تبھی سکون سے سوتا ہے. یہ دھڑکن کم ہو جائے یا بڑھ جائے تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے. اب یہ چیزیں مشین کے ذریعے آج پتہ چل رہی ہے, اور امام جعفر صادق 1300 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بائیں سلائے, اس لیے کہ وہ دل کی دھڑکن کو اچھے سے محسوس کرے تو پرسکون نیند سوئے گا, اور بچہ جتنا پرسکون نیند سوئے گا یہ اس کی صحت کا راز ہوتا ہے. آئیے فزکس کے بارے میں ایک علم ہے, یہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. ارسطو کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے ہماری 4 عناصر سے بنی ہے, مٹی, پانی, آگ اور ہوا.
अरस्तु इमाम जाफर से 1000 साल पहले हुआ है। इमाम बाकर एक मर्तबा इमाम जाफर को पढ़ा रहे थे फिजिक्स। अरस्तु की जब ये थ्योरी आई अरस्तु की, और इमाम बाकर ने कहा कि देखो अरस्तु ये कहता है कि दुनिया जो है, ये ज़मीन जो है, ये 4 अनासिर से बनी है। ये पूरी दुनिया में 4 अनासिर है। कौन कौन से? मिट्टी है, आग है, हवा है और पानी है। तो इमाम जाफर उस वक्त 12 साल के थे जब आप इमाम बाकर की मजलिस में थे अपने वालिद के। जैसे ही आपने सुना तो फौरन आपने एतराज़ किया, तनकीद की, कहा कि बाबा जान, अरस्तु इतना बड़ा साइंसदान होने के बाद इतनी बड़ी गलती कर गया। वो कहते हैं दुनिया 4 चीजों से बनी है, आग, पानी, हवा और मिट्टी। क्या उसे नहीं मालूम कि मिट्टी एक अनासिर नहीं है बल्कि बहुत सारे अनासिर है उसमें? हवा एक अनासिर नहीं है, हवा में भी बहुत सारे अनासिर है। तो ये 4 चीजों पे कैसे उसने तकसीम कर दिया? यानी हवा एक मुकम्मल एक मादा नहीं है, इसमें भी कई मादे हैं। मिट्टी एक मुकम्मल मादा नहीं है, इसमें भी कई मादे हैं। अब मिट्टी पे तो रिसर्च हो गई साहब, रिसर्च सामने आपके कि मिट्टी में लोहा भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, पीतल भी पाया जाता है, मुख्तलिफ धातें पाई जाती है, मैग्नीज भी पाया जाता है, दुनिया भर की चीजें। तो ये कई अनासिर इसके अंदर मौजूद है। जहां तक हवा का ताल्लुक था, उस वक्त कोई नहीं जानता था कि हवा कई अनासिरों से बनकर मिलकर बनी है, और किसी को ये यकीन भी नहीं था। नतीजा ये हुआ कि इमाम जाफर सादिक की ये बात, एक बच्चा है 12 साल का कह रहा है, बचकानी बात को माना गया और बचकानी बात समझी गई। लेकिन 18वीं सदी में एक अंग्रेज साइंसदान आया जिसका नाम था जोसेफ गेस्टले। 1733 में इसकी पैदाइश है। इसने रिसर्च की, इमाम जाफर के अक़वाल इसकी निगाहों के सामने आए, और उसने सोचा कि ये हवा को आज तक हम एक ही मटेरियल, एक ही अनासिर मान रहे हैं, मगर इमाम कहते हैं कि हवा एक मटेरियल नहीं, इसमें भी बहुत सारे मटेरियल है। जोसेफ नामी अंग्रेज साइंसदान ने जब इसको रिसर्च की, तो रिसर्च करने के बाद उसने ऑक्सीजन की खोज लगाई, और ये पहला साइंसदान है जिसने पता लगाया कि हवा के अंदर ऑक्सीजन नाम की भी एक गैस होती है। लेकिन ऑक्सीजन के खवास को नहीं समझ सका, उसकी खासियतों को नहीं जान सका, बस इतना उसके समझ में आया कि ऑक्सीजन नाम की भी हवा के अंदर एक गैस शामिल है। उसके बाद इमाम जाफर का कौल और था साथ में। इमाम जाफर फरमाते हैं कि पानी, इसमें भी कुछ अनासिर है, पानी एक मटेरियल नहीं है। अरस्तु क्या कहता था? 4 अनासिर है जिससे दुनिया बनी है, पानी, मिट्टी, हवा और आग। और इमाम जाफर ने फरमाया मिट्टी में भी बहुत सारे अनासिर, बहुत सारे मटेरियल है, हवा में भी बहुत सारे अनासिर है, और पानी में भी बहुत सारे अनासिर है। और फिर एक मर्तबा अपने शागिर्दों से कहा, जब आप जवान और बड़े हो चुके थे, फरमाया कि लोगों, आज तक तुम यही अरस्तु की थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक नई थ्योरी से आगाह करता हूं कि पानी भी एक अनासिर नहीं है, इसमें भी कई अनासिर है, बल्कि इसमें एक ऐसा भी अनासिर है कि जिसको अगर हम अलग कर दे तो उसको लोहे को भी हम उससे पिघला सकते हैं। अब बताइए, ये 1300 साल पहले कहना ये ताज्जुब की बात नहीं है? बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। आज हमारे पास साइंस के नजरियात प्रूफ शुदा है, तो हमें ताज्जुब नहीं हो रहा है। ये हम उस वक्त का तस्वुर करें कि जब हालात नहीं है और दुनिया एक नजरिए पे पूरी दुनिया कायम है, और दुनिया के मुखालिफ एक बात कहना। आज अगर कोई नई बात ला लो और एक तरफ 1000 लोग बोल रहे हो और एक तरफ 2-4 लोग बोल रहे हो, तो लोग 2-4 को बेवकूफ समझते हैं। तो उस दौर में क्या हाल हुआ होगा, सोच के जरा। तो इमाम जाफर सादिक का लोगों ने उस वक्त भी मजाक उड़ाया कि हवा तो एक अनासिर है, इसमें कैसे बहुत सारे अनासिर, और फिर पानी एक अनासिर, एक मटेरियल है, पानी एक चीज है, एक शय है, माए है। इस माए को, इस लिक्विड को कैसे हम अलग कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। उस वक्त वो तो नहीं समझ सके, लेकिन 1766 के अंदर एक अंग्रेज साइंसदान गुजरा, हेनरी, उसका नाम था हेनरी कावेंडिश। हेनरी कावेंडिश ने पानी पर रिसर्च की, खूब रिसर्च की, और उसमें से बिजलियों को गुजारा, उसने इलेक्ट्रिक को गुजारा, और इलेक्ट्रिक गुजारने के बाद उसने काफी रिसर्च के बाद देखा, तो उसने देखा कि ऑक्सीजन तो पहले जान चुके थे जोसेफ साहब जो साइंसदान थे। फिर इसने रब रिसर्च सामने आई तो इसने देखा कि पानी में 2 अनासिर पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, जिसका फार्मूला ये बच्चे जानते, H2O। 2% हाइड्रोजन होती है और 1% ऑक्सीजन होती है। 2 गैसें, ऑक्सीजन लीजिए 1% में और 2% हाइड्रोजन, ये 2 गैसों को जब आपस में आप मिला दे तो पानी बन जाता है। और कुरान ने भी 14 साल पहले कहा, हश्र के दिन को तुम देखोगे कि हम पानी में आग लगा देंगे। अब पानी में कैसे आग लग सकती है? और इमाम जाफर ने उसी कुरान की आयत को बेस बना के फरमाया था कि पानी में ऐसा भी अनासिर है कि उसको अगर अलग कर दिया जाए तो उससे लोहे तक को पिघलाया जा सकता है।
اس سے بڑی بڑی دھاتوں کو پگھلایا جا سکتا ہے، اور اس کو آگ کے طور پر جو پانی تم آگ بجھانے میں استعمال کرتے ہو اس کو خود جلانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہنری نے ہائیڈروجن کی ایجاد کی 1766 کے اندر، اور اس نے جب الیکٹرک کے ذریعے پانی میں الیکٹرک کو گزارا، ہائیڈروجن الگ کی، آکسیجن الگ کی، اور پھر ہائیڈروجن کو علیحدہ کر کے کشیدگی کے ساتھ اس نے ایک سلنڈر میں جمع کیا، اور جب اس سلنڈر کے پاس اس نے دیا سلائی لائی، سلنڈر ایسے پھٹا کہ اس کا چہرہ بھی جل گیا اور اس کا ہاتھ بھی جل گیا۔ اس نے اس گیس کا نام، ہائیڈروجن کا نام دیا بھڑکنے والی گیس، بعد میں اس کا نام ہائیڈروجن پڑا۔ دیکھنے کے تعلق سے ایک نظریہ ہے ہمارا، امام جعفر صادق سے پہلے تک، اور بلکہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک جو ہم دیکھتے ہیں نا، جو چیزیں ہماری نگاہیں، اس کے بارے میں ایک نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ ہماری آنکھ سے روشنی نکلتی ہے اور چیز پہ پڑتی ہے تو ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ہماری آنکھ سے شعاع نکلتی ہے، روشنی نکلتی ہے، وہ چیز پہ پڑتی ہے پھر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ نظریہ جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں وہ کیمرے کو دیکھ رہا ہوں تو میری آنکھ کی شعاع نکلی کیمرے پہ، تو اس شعاع کے میرے آنکھ سے نکلنے سے مجھے کیمرہ نظر آ رہا ہے۔ یہ پہلے نظریہ تھا، لیکن امام جعفر صادق پہلی شخصیت ہے، آپ نے فرمایا یہ تھیوری غلط ہے، آپ نے اس کا انکار کیا، نفی کی۔ فرمایا آنکھ سے نور نہیں نکلتا، بلکہ چیزوں کا نور ہماری آنکھ کی طرف پلٹتا ہے تو وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ نور چیزوں میں ہونا چاہیے، اور اس کا پھر نظریے کہ بطور دلیل آپ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر ہمارے آنکھ سے روشنی نکلتی اور آنکھ سے نکلنے کے بعد چیزیں ہمیں نظر آتی تو چاہیے کہ ہمیں اندھیرے میں بھی دکھتا، لیکن اندھیرے میں ہم کو چیزیں نظر نہیں آتی، اس کا مطلب ہمارے آنکھ سے نور نہیں نکلتا۔ چیزوں میں، شے میں نور ہو اور وہ نور ہماری آنکھ کی بینائی پر پلٹ کر لوٹ آئے تو ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ ایک نظریہ تھا، نظریے سے زیادہ اس وقت لوگوں نے کوئی اس کو اہمیت نہیں دی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی جو بہت بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے، اس کا مشہور پروفیسر تھا جس کا نام ہے راجر بیکن۔ راجر بیکن امام جعفر کی تھیوری اس وقت پڑھاتا تھا آکسفورڈ میں، اور پڑھاتے پڑھاتے اس نے یہ بات کہی کہ امام جعفر کی جو تھیوری ہے اس پر ریسرچ ہونی چاہیے، اور امام جعفر یہ کہتے ہیں کہ چیزوں سے روشنی ہماری آنکھ کی طرف آتی ہے، شعاعیں چیزوں سے نکل کر آنکھ پہ لوٹتی ہے اور ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے، اور اگر ہم ایسی چیز ایجاد کر لے کہ دور کی چیز، کوئی ایسی چیز ہمارے آنکھوں کے درمیان میں آ جائے کہ وہ اس نور کو جو ہم سے دور ہے یکجا کر کے اس چیز سے گزر کے آنکھوں تک لائے تو ہم اس چیز کو 50 گنا بڑا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر راجر بیکن نے یہ بات بیان کی، اور اس کے نظریے پر پھر ریسرچ شروع ہوئی۔ 1608 عیسوی کے اندر فلینڈی ایک شہر ہے جو اب فرانس کے اندر شامل ہوا، فلینڈی کے ایک سائنسدان نے دنیا میں سب سے پہلی دوربین ایجاد کی، سب سے پہلے دوربین تھی، اور 1610 میں 1608 میں فلینڈر شہر کے اس سائنسدان نے ایجاد کی، اور 1610 میں صرف 2 سال کے بعد گیلیلیو نے، کہ سائنسداں گزرا گیلیلیو، اس نے اسی دوربین کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور پھر امام جعفر کے نظریے کو تحقیق اور سامنے رکھتے ہوئے اس نے ایک دوربین ایجاد کی، اور جب اس نے دوربین پہ خوب ریسرچ کی تو 7 جنوری، باقاعدہ تاریخ بھی بیان کی جاتی ہے، 7 جنوری 1610 کو اس نے دوربین سے جب پہلی مرتبہ چاند کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ حیران اس لیے رہ گیا کہ وہ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ چاند جو ایک چھوٹا سا میں نظر آتا ہے، یہ صرف ایک میں چھوٹا سا چاند نہیں ہے، باقاعدہ یہ ایک جہان ہے، ایک دنیا ہے، اس میں کئی پہاڑ ہے، جو اونچے اونچے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ان کے سائے بھی نظر آ رہے ہیں۔ وہ حیران رہ گیا، اور جب گیلیلیو سے پوچھا گیا کہ جو تم نے دوربین ایجاد کی، جو چاند کو جو ہزاروں کروڑوں میل ہم سے دور ہے اتنے نزدیک دکھاتا ہے کہ اس کے پہاڑ تک ہمیں نظر آ رہے، اس کی چوٹیاں تک، اس کی زمین تک نظر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہی امام جعفر صادق کی تھیوری تھی میری نگاہوں کے سامنے، میں نے ایسی چیز ایجاد کی کہ وہ چاند کے نکلنے والے نور کو کئی گنا اس نے بڑھا کر ہماری آنکھوں تک پہنچایا، جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو بڑا دیکھ رہے ہیں۔ تو دوربین کی اگر ایجاد ہوئی ہے تو یہ دوربین کا نظریہ دینے والی ذات بھی امام جعفر صادق کی ذات ہے۔ ستاروں کی ایک دنیا ہے، یونیورس جو کہتے ہیں ہم یہ جو ستارے دیکھ رہے ہیں اس کو ایک یونیورس کہا جاتا ہے، اردو میں کہتے ہیں کہکشاں، انگریزی میں کہتے ہیں یونیورس، یہ پورا ایک یونیورس ہے۔ آئنسٹائن ایک سائنسداں گزرا ہے، اس کا کہنا یہ ابھی حال ہی کا عدد کے زمانے کا تھا۔ آئنسٹائن کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو پورا کہکشاں جو ہم دیکھ رہے ہیں یونیورس، اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ 90 ارب
नूरी साल के बराबर है। अब ये नूरी साल क्या, मैं बाद में आपको इसको बताऊंगा कि नूरी साल किसे कहते हैं। इसका पूरा जो कुत्र है, डायमीटर जो है, ये 90 अरब साल है। ये उसकी थ्योरी है आइंस्टाइन की। इमाम जाफर सादिक उस दौर में फरमाते हैं, अपने शागिर्दों से कहा कि जो सितारे हम लोग देख रहे हैं, जो सितारे नुक्ते के बराबर हमें नजर आ रहे हैं, नुक्ते के बराबर, मगर इनमें बाज़ सितारे वो हैं जो हमारे सूरज से हजारों गुना बड़े और हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा रोशनी देते हैं, कई गुना ज्यादा उससे रोशनी निकलती है। और अगर उन सूरजों को अगर हम अपने सूरज से तकाबुल में लाएं, मुकाबला करें, तो हमारा सूरज उनके सामने हेज है, एक बुझे हुए चिराग की तरह है। ये इमाम जाफर सादिक ने उस वक्त ये बात कही। अब उस दौर में कौन इस बात को यकीन करने वाला था? जाहिर सी बात है कि आज भी अगर किसी आम इंसान से कहे कि भाई देख रहे वो सितारा जो नुक्ते के बराबर दिख रहा है, ये सूरज से बहुत बड़ा है, तो वो नहीं मानेगा। लेकिन आम लोग तो इस पर ताज्जुब करते थे। ताज्जुब तो मुझे इस पर होता है कि जो बातें हमारे बुजुर्गों ने कही, हमने ना उसको पढ़ा ना सीखा, ना हम जानने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज पढ़ते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च हुई और आज मौजूदा दौर में एक टेलीस्कोप तैयार की गई, एक ऐसी दूरबीन जिसका नाम है रेडियो टेलीस्कोप। और ये रेडियो टेलीस्कोप जब इजाद हुई तो दुनिया हैरान है। इस इजाद के बाद जो सितारे हमें सुबह दिन में नजर नहीं आते ना, इस रेडियो टेलीस्कोप के जरिए वो दिन में भी सितारों को देख लिया जाता है। 1963 ईस्वी के अंदर पहली मर्तबा एक ऐसा सितारा देखा गया जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा था और हमारे सूरज से कई ज्यादा रोशन था। उसके बाद रिसर्च होते रही और रिसर्च होने के 1963 के बाद 65 और 66 में रेडियो टेलीस्कोप जब ये दूरबीन इजाद हुई और जब इस दूरबीन से साइंसदानों ने कहकशा का, यूनिवर्स का जब वो मुताला किया और उसको देखा, तो वो हैरान रह गए और सर पकड़ के रह गए कि हमारे सूरज से भी बड़े बड़े कई हजार सूरज बड़े और ऐसे कई यूनिवर्स है। जो एक यूनिवर्स हमें नजर आ रहा है, ऐसे कई और यूनिवर्स है और जिनका एरिया हमें नहीं मालूम। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इनका आलम यह है कि इनके मुकाबले में हमारे सूरज की कैफियत क्या है, एक जैसे बुझा हुआ चिराग, कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि हमारा सूरज जो है 24 घंटे के अंदर इसमें जो आग रोशन होती है और उसकी रोशनी जो हमारी दुनिया तक पहुंचती है, तो लगातार हाइड्रोजन धमाके होते हैं इसमें। और एक हाइड्रोजन बम का आलम क्या है, जो हमारे साइंसदानों ने आज इजाद की, अगर एक हाइड्रोजन बम अमेरिका फोड़ दे तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। एक हाइड्रोजन पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है, एक हाइड्रोजन बम, जो इतनी रिसर्च के बाद बनाया। और अब साइंसदान कहते हैं, उन्होंने रिसर्च की कि सूरज में हाइड्रोजन बम धमाके 24 घंटे में मुसलसल होते हैं। इन धमाकों की वजह से उसमें आग पैदा होती है और वो आग की रोशनी हमारी दुनिया और दीगर सैयारों तक आती है। तो ये जो धमाके होते हैं हाइड्रोजन 24 घंटे में कितने होते हैं? 400 अरब हाइड्रोजन बम, 400 अरब एक साथ फोड़े जाएं तो जितनी एनर्जी पैदा होंगी ये 24 घंटे में सूरज में एक मर्तबा होगी। और एक हाइड्रोजन से पूरी दुनिया खत्म हो जाए, 400 हाइड्रोजन की करे तो पता नहीं कुछ भी नहीं हो, मतलब दुनिया का तो वजूद ही एक ही में खत्म हो जाए, तो आप तस्वीर कर सकते हैं 24 घंटे में 400 के करीब, 400 अरब, 400 नहीं 400 अरब उसके अंदर हाइड्रोजन धमाके होते हैं, जिससे ये रोशनी पैदा होती है और हमारी जमीन तक आती है। और इसकी रफ्तार क्या होती है? रोशनी की जो किरण जुदा होती है वहां से हमारी जमीन तक आती है, वो 92,000 फी सेकंड के हिसाब से 92,000 फी सेकंड मील, यानी एक सेकंड में मान लीजिए कि माइक के पास से रोशनी की एक फोटॉन निकला, एक किरण निकली, तो ये जो इसकी रफ्तार है एक सेकंड में ये 92,000 मील का फासला तय कर लेंगे। ये उसकी रफ्तार है, इस रफ्तार से आती है। और 400 अरब 24 घंटे में धमाके होने के बावजूद सूरज में हाइड्रोजन कितनी है? इतने धमाके होने के साइंसदान कहते हैं कि हमारा सूरज 10 अरब साल तक इसी तरह बरकरार रहेगा, 10 अरब साल के बाद ये बुझ जाएगा। अब ये एक सूरज की बात हो रही है जो सूरज हम देख रहे हैं, और उस सूरज के मुकाबले में इससे कई गुना बड़े सूरज हैं, कई बड़े गुना सूरज। तब उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितने हाइड्रोजन धमाके होते होंगे और कितनी रोशनी होती होंगी। ये पूरे जो कहकशां के अंदर जो ऐसे सूरज है, उसको साइंसदानों ने जो नाम दिया, वो नाम दिया कवाजर। ऐसे कई कवाजर है। आज रिसर्च के बाद ये चीजें हमारे सामने आ रही है, लेकिन इमाम जाफर सादिक की जात वो है 1300 साल पहले, 1350 साल पहले फरमा रही है
کہ ہمارے سورج سے بھی بڑے بڑے کئی سورج ہیں. آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ آج ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم نے کہکشاؤں کے نظارے کیے ہیں. آخر امام جعفر کے پاس کون سی نگاہ تھی؟ تو وہ نگاہ تھی کہ جو نگاہ، اب میں ایک عقیدے کی بات کر رہا ہوں اس پر، ابھی تک ہم سائنس کی زبان بول رہے تھے، تھوڑا عقیدے کی بھی بات ہو جائے، کہ جو نگاہ بغیر دوربین کے ہزاروں کہکشاں کو دیکھ رہی ہے، اگر وہ مدینے میں ہو کے اپنے پکارنے والوں کو دیکھ لے تو کیا تعجب ہے؟ یہ ابھی تک اسی میں الجھا ہوا ہے بیچارہ جاہل کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کی خبر ہے کہ نہیں ہے، حضور دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. اب ایک آخری سائنسی میں نظریہ بتا رہا ہوں، وقت کافی ہو رہا ہے، کافی باتیں ہیں میرے پاس. ایک آخری چیز بتا رہا ہوں. امام جعفر صادق کا ایک نظریہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے متحرک ہے. متحرک حرکت میں، ہر چیز حرکت کرتی ہے، حتیٰ کہ پتھر بھی. یہ مثال کے طور پہ ایک گلاس رکھا ہوا ہے نا، اب یہ دیکھیں بالکل سائلنٹ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ گلاس بھی حرکت میں ہے. ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا آپ دیکھیں، یہ بھی حرکت کر رہا ہے. لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ جو چیز پرسکون ہے وہ حرکت میں کیسے ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا لوگوں، دنیا کی، کائنات کی ہر شے متحرک ہے، حرکت میں، اور جب یہ حرکت ختم ہو جائے یہی اس کے فنا کی دلیل ہے. جب تک حرکت ہے زندگی ہے. اور قرآن کہتا ہے ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ قرآن کی آیت بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے، لوٹنا ہے مطلب حرکت ہوں گی تو لوٹیں گی نا. اب یہ اس وقت لوگ نہیں سمجھ پائے، اور لوگوں نے امام جعفر صادق کا اس وقت مذاق بھی اڑایا کہ بھلا پتھر میں بھی کیسے حرکت ہو سکتی ہے، کیا پتھر بھی متحرک ہو سکتے ہیں؟ مگر آج کی موجودہ سائنس نے اس کو تسلیم کیا. چاہے جے جے تھامسن جیسے پروفیسر ہو، نیل بوہر نامی جیسے لوگ ہو، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے، انہوں نے ریسرچ کی، اور ریسرچ کے بعد کہا کہ جو بے جان چیزیں بھی ہے اس میں بھی حرکت ہوتی ہے. اس میں ایک باقاعدہ مرکز ہوتا ہے، اور مرکز کے ارد الیکٹران گردش کرتے ہیں، پروٹون ہوتے ہیں، اور یہ حرکت مسلسل ہوتے رہتی ہے. ہر شے میں حرکت ہوتی ہے. یہ میرا ناخن ہے، اس میں بھی الیکٹران اور پروٹون ہے. یہ مائک کا ایک باریک سا ذرہ لے، ایٹم جس کو کہتے ہیں سائنس کی زبان میں، وہ ایٹم جس کو توڑنا ناممکن ہو، بہت باریک ذرہ، بہت باریک ذرہ جو آپ کی آنکھوں سے بھی نظر نہ آئے، جس کو دیکھنے کے لیے بھی مائکروسکوپ لگے، اس کے اندر بھی حرکت ہو رہی ہے. اس میں بھی ایک الیکٹران ہے، ایک پروٹون ہے، نیوٹران ہے، اور الیکٹران مرکز کے ارد گرد حرکت کر رہے ہیں. دو ٹائپ کی حرکت ہوتی ہے، جو ہے دائمی حرکتیں ہوتی ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر. یہ پورا جو الیکٹران پروٹون جنہوں نے پڑھا ان کو ڈیٹیل اس کی معلوم ہے. آج سائنس نے اس کو پروف کر دیا کہ بے جان چیزوں میں بھی حرکت موجود ہے، اور بغیر حرکت کے کوئی شعاع کا وجود نہیں ہے. اب جہاں تک یہ سائنسی کچھ باتیں تھی، اب آئیے ذرا بزرگیت کی طرف سے کچھ بات کریں. تو امام جعفر کثیر الکرامات اہل بیت میں افراد ہے. میرے خیال سے جتنی کرامت امام جعفر سے صادق ہوئی، شاید اہل بیت میں کوئی ایسی ذات ہو جن سے اتنی کرامت منقول یا نقل کی گئی ہو. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اہل سنت کے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے نکلا تو قادسیہ کر کے ایک مقام آیا، وہاں خیمے نصب کیے قافلے والوں نے آرام کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بہت دور بیٹھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت حسین و جمیل نوجوان ہے، قیمتی کپڑے پہنا ہوا ہے، بہت قیمتی چادر اوڑے ہوئے ہیں، قیمتی لباس ہے، اور پیر میں بڑی خوبصورت جوتی بھی ہے اس کے. بڑا حسین و خوبصورت نوجوان، سر پہ امامہ سجایا ہوا ہے، لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے. تو شفیق بلخی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا شاید یہ نوجوان کو قافلے والے پسند نہیں کرتے، اور شاید لوگ اس سے تنگ ہیں، اس لیے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے الگ تھلگ بیٹھا ہے. تو شفیق بلخی کہتے ہیں جب میں اس نوجوان کے قریب آیا تو اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ شفیق بدگمانی سے بچو، کہ بہت ساری بدگمانی گناہ ہوتی ہے. تو حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں میں چوک گیا، میں اس نوجوان کو جانتا نہیں تھا، پہلی بار ملا، اور چوکا اس لیے کہ میری ملاقات نہیں، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے، اور میرے دل میں کیا گمان تھا اس تعلق سے یہ بھی جان گیا. فرماتے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا کچھ پوچھتا وہ شخص اٹھا اور وہاں سے چلا گیا. پھر میں نے دیکھا، فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے مقام پر وہ کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کوزہ ہے، کوزے سے وہ پانی لینا چاہتا ہے، اور سوچ رہا ہے کہ کوزے کو میں پانی لینے کے لیے کیسے ڈالوں. شفیق بلخی کہتے ہیں میں جب پہنچا تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے کوزہ گر پڑا کنویں کے اندر. تو میں نے کہا نوجوان یہ کوزہ تو تم نے گرا دیا، اب اس کوزے کو کیسے حاصل کرو گے؟ تو اس نے کہا فکر نہ کرو، رب تبارک و تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا فضل ہے، وہ میری کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا. پھر اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، کہا رب کائنات تو جانتا ہے کہ میرے پاس استعمال کے لیے اس کوزے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میری چیز کو مجھ سے دور نہ کر.
بس یہ دعا کی، فرماتے قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی ابلا اور پانی کی سطح پہ وہ کوزہ بھی تھا۔ اس نوجوان نے کوزے میں پانی بھرا، وضو کیا، پھر نماز میں مشغول ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص ریت کے ایک ٹیلے پر آ کے بیٹھا، کوزے میں پانی تھا کچھ، اس نے ریت ڈال دی، اس کو ہلاتا تھا اور پیتا تھا۔ شفیق بلخی کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ کیسا نوجوان ہے، ریت کو پی رہا ہے، ریت اس کے پیٹ میں جائیں گی تو کتنا نقصان کرے گی۔ میں نے کہا نوجوان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اگر تم پینا چاہو تو تم بھی پی لو۔ کہا دیجئے جو آپ پی رہے ہیں۔ تو شفیق بلخی کہتے ہیں کہ اس نے پیالہ میری طرف بڑھایا تو قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ جب اس نے ڈالا تھا تو ریت تھی، اور جب مجھے پیالہ دیا تھا تو پیالے میں ریت نہیں تھی بلکہ بہترین خوشبودار ستو تھے، شکر تھی، اور وہ پانی میں گھول کے پی رہا تھا۔ میں نے جب پیا قسم خدا کی ایسے لذیذ خوشبودار ستو میں نے کبھی نہیں پیے تھے۔ شفیق بلخی کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، اور پھر وہ شخص اچانک میری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو حرم میں وہ نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ حرم میں طواف کے لیے داخل ہو رہا ہے، اور لوگ اس کے مسافے کے لیے ٹوٹ پڑے، ہر کوئی اس کے قریب جاتا ہے، دستبوسی کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے صاحبزادے، اے رسول کے شہزادے سلام ہو۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا تم نے اس نوجوان کو نہیں پہچانا، یہ امام جعفر صادق ابن محمد باقر ہے۔ یہ جوانی میں کرامت کا عالم تھا۔ لیث بن سعد، جس کو امام عبد الرحمن ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ جبل ابو قبیس، یہ بالکل خانہ کعبہ سے لگا ہوا پہاڑ ہے، طواف کے دوران یہ پہاڑ نظر بھی آتا ہے۔ جبل ابو قبیس پر میں گیا کہ کچھ عبادت کروں تو فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان وہاں نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے نماز ختم کی تو میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دل نے گواہی دی کہ یہ کوئی بزرگ ولی معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے وہ نوجوان نے نماز ختم کی اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر یہ دعا کی اور ایک ہی سانس میں کہتا رہا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، یہاں تک کہ اس کی سانس ٹوٹ گئی۔ پھر دوسری بار اس نے کہا یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، لگاتار رحیم کا ورد کرتا رہا یہاں تک کہ جب تک اس کی سانس نہیں ٹوٹی ایک ہی سانس میں وہ یا رحیمو کہتا رہا۔ پھر اس نے کہا یا ربنا یا ربنا، پھر کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جب یہ کہہ چکا تو اس نے جیسی اس نے یہ دعا ختم کی، فرماتے قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ اس کے پہلو میں دو خوبصورت چادریں آسمان سے نازل ہوئی، اور انگوروں کے ایک تھال تھا جس میں انگوروں کے خوشے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ جس کے لیے انگوروں کا خوشہ آسمان سے اترا، تھال میں دو شالیں اور کپڑے جس کے لیے آسمان سے نازل ہوئے، یقیناً یہ کوئی بہت بڑی ذات و شخصیت ہے۔ فرماتے پھر وہ انگور کھانے لگے تو میں نے کہا لیث بن سعد کہتے میں نے کہا حضور ان انگوروں میں میرا بھی حق ہے۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہا کہ بزرگ تر وہ ایسے کہ جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا، اس لیے میرا بھی اس میں حق ہے۔ تو کہا اچھا تم بھی اس میں سے انگور کھا لو، مگر خبردار انگوروں کے بیجوں کو محفوظ مت رکھنا، اس کو بھی چبا کے کھا لینا، انگوروں کو چھپانا مت، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو۔ فرماتے میں نے انگوروں کو کھایا، قسم خدا کی میں نے ایسے لذیذ انگور اس سے پہلے کبھی نہیں کھائے، اور وہ انگور میں نے ایک مرتبہ کھائے، کئی دنوں تک مجھے پھر بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہیں ہوا، ایسے لذیذ اور ایسے انگوروں کی تاثیر تھی۔ جب میں کھا چکا تو انگوروں کے خوشے بڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ لیث تم کھانا چاہو تو اور کھا سکتے ہو۔ کہا حضور میں شکم سیر ہو گیا، وہ تھال آسمان میں لوٹ گیا۔ کہا ان دو چادروں میں سے ایک چادر چاہو تو لے لو۔ تو اب حضرت لیث کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور اس کی مجھے حاجت نہیں۔ انہوں نے وہ ایک چادر کو تہبند بنایا، دوسری چادر کو اوڑھ لیا، جو پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو بوسیدہ ہو گئے تھے اس کو ہاتھ میں لے لیا۔ پھر بڑی بے نیازی سے اٹھا وہ نوجوان اور حرم میں داخل ہوا۔ فرماتے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب وہ حرم میں داخل ہوا، بھی داخل ہوا تھا کہ غریب ساحل سامنے آیا اور اس نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے صاحبزادے آپ پر سلام ہو، میں کپڑے کا محتاج ہوں، خدا را مجھے کپڑے پہنائیے، مجھے کپڑے کی حاجت ہے، مجھے خدا را کپڑے عطا کیجئے۔ فرماتے اس نے بس جیسی یہ جملے کہے اس نوجوان نے فوراً اپنے تہبند کو اتارا اور دوسرا تہبند اور پرانے لباس کو پھر پہن لیا، پرانی چادر اوڑھ لیا اور نیا لباس اس کو سونپ دیا اسی وقت۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ امام جعفر صادق ہے،
یہ وہ ذات ہے جن کے لیے جنت سے چادریں اترتی تھی، یہ وہ ذات ہے جن کے لیے جنت سے انگوروں کے خوشے اترتے تھے، جن کے لیے ریت ستو ہو جایا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود ان کے صبر کا عالم یہ تھا کہ جب ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا تو آپ نے اپنے غلام کو بلایا، فرمایا بتاؤ غلہ کتنا ہے، اناج کتنا ہے، اناج کا اسٹاک کتنا ہے؟ غلام نے کہا سرکار اتنا اناج ہے کہ ایک سال بھی اگر ہم نے اناج نہ خریدا تو پورا سال گزر جائے گا۔ آپ نے فرمایا پورے اناج کو باہر لاؤ، سب اللہ کی راہ میں خرچ اور خیرات کر دو، بس اتنا ہی اپنے پاس رکھو جتنا دوسروں کے پاس ہے۔ غلام نے پورا خرچ کر دیا، خیرات کر دیا۔ اس کے بعد آپ کچھ دنوں تک گیہوں کی روٹی کھاتے رہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب گیہوں کے ساتھ جو بھی ملا لیا کرو، جو کے آٹے کو بھی مکس کرو گیہوں کے آٹے کے ساتھ، اب اس طرح کی روٹی پکایا کرو۔ کہا حضور کی کیا حاجت ہے؟ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ قحط کی وجہ سے لوگ اب جو اور گیہوں ملا کر کھانے پہ مجبور ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ برابری ہو اور ہم بھی ان کے ساتھ اس غم میں اور تکلیف میں شریک ہو جائیں۔ تو یہ امام جعفر صادق کا کردار ہے، یہ ان کی سیرت ہے کہ جیسا لوگوں پہ گزر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو حالانکہ اختیار قدرت ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے ساتھ راضی برضا رہنے کا یہ مزاج امام جعفر صادق کا ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابن عتبہ یہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوہ صفا پر امام جعفر صادق کے ساتھ گزر رہا تھا۔ کوہ صفا، یہ صفا یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے سورج کو پلٹایا تھا۔ ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق کے قریب اور کہا امام جعفر میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے جد سے نبی کریم سے یہ روایت بیان کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کعبے سے افضل ایک مومن کامل ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک کعبے سے افضل ایک مومن کامل ہے۔ کہا میں کیسے یقین کر لوں کہ کعبۃ اللہ سے افضل ایک مومن کامل ہے؟ آپ نے فرمایا مومن کامل وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ کی طرف اشارہ کرے اور کہے اے پہاڑ میری طرف آ جا، تو وہ اس مومن کی بات کو سن کے قبول کرتا ہے اور مومن کے پاس آ جاتا ہے۔ آپ نے بھی جملے یہی کہے تھے، پہاڑ ہلا اور امام جعفر کی طرف دوڑتے ہوئے آنے لگا۔ تو آپ مسکرایا، کہا اے پہاڑ میں نے اسے مثال دی ہے، تجھ سے کب کہا کہ تو میری طرف آ، جا اپنی طرف لوٹ جا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پہاڑ اپنی طرف واپس لوٹ گیا۔ یہ وہ ذاتیں ہیں جن کے کہنے کو جمادات بھی سنا کرتے تھے، فرشتے بھی جن کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ حج کا موقع تھا اور ایک قافلہ جب حج کے لیے روانہ ہوا مدینے سے مکہ کی طرف، میں اس قافلے میں تھا، اسی قافلے میں امام جعفر صادق بھی تھے۔ تو ایک چٹیل میدان میں لوگ اترے، وہاں پہ کھجوروں کے کچھ سوکھے درخت تھے، درخت بالکل سوکھ چکے تھے، تر و تازہ نہیں تھے، ہریالی اس میں کچھ نہیں تھی، کوئی پانی ڈالنے والا نہیں، کوئی چٹیل میدان ویرانہ۔ لوگ امام جعفر کے ارد گرد جمع ہوئے، کہا کہ امام جعفر آپ اللہ کے رسول کے شہزادے ہیں، کاش آپ ان کھجور کے درختوں سے ہمیں کھجور کھلاتے۔ یعنی دیکھیے ان کا یقین بھی تھا کہ سوکھے درختوں سے کھجور بھی عطا کر سکتے ہیں۔ امام جعفر نے کہا کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم ان درختوں کی کھجور کھاؤ تو یقیناً ایسا ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا ہے پروردگار یہ قافلے والے جو میرے ساتھ میرے ہم سفر ہیں یہ چاہتے کہ ان کھجور کے درختوں کے پھلوں سے فیض یاب ہو، اے اللہ ان درختوں کو تر و تازہ فرما دے، ان میں کھجوریں پیدا کر دے تاکہ وہ کھجوریں ہم کھائے۔ راوی کہتے قسم خدا کی امام جعفر نے دعا کی، ہاتھ پھیرا، ہم نے دیکھا وہ سوکھے درخت تنے والے، ہریالی ان میں پتیاں چھائی، کھجوریں اسی وقت کی اور خود ہی گر کے زمین پر گر۔ لوگوں نے کھجوروں کو اٹھایا کھانے لگا تو ایک جاہل عربی بھی اس میں موجود تھا، میں کہہ سکتا ہوں اس دور کا یہ پکا وہابی تھا۔ اس نے کہا واللہ یہ تو جادو ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ امام جعفر نے سنا جھلا لایا، فرمایا قسم خدا کی ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم رسول اللہ کے وارث ہیں، آل رسول ہیں، ہم جادو نہیں کرتے بلکہ کرامت دکھاتے ہیں، یہ اللہ کی سے ہماری دعاؤں کی قبولیت کا اثر ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا جعفر صادق میں کیسے مان لوں کہ یہ دعا کا اثر ہے؟ واللہ یہ تو کوئی جادوگر ہی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام ہے تو پھر دعا کیجئے کہ میں کتا بن جاؤں۔ امام جعفر نے کہا اے شخص تو جانتا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں میں جو کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ تو امام جعفر نے پھر سمجھایا، نہیں مانا تھا۔ آپ نے کہا نہیں مانتا تو پھر ٹھیک ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگار میں تیرا حقیر بندہ، تیرے نبی کا خانوادہ، تیرے نبی کا شہزادہ، دعا کرتا ہوں اے اللہ اس کو کتا بنا دے۔ ہاتھ جیسی اپنے چہرے پہ پھیرا وہ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ اب بھاگا، وہاں سے بھاگتے ہوئے گھر آیا، گھر میں جیسی پہنچا اب چیخنے لگا تو بیگم صاحبہ نے ڈنڈے برسانا شروع کر دیا، کتا کہاں سے گھر میں گھسا رہا ہے۔
آپ نے اپنے غلام کو کہا دیکھو یہ جہاں بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا کرو، دیکھو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ غلام آیا، خبر دی، حضور یہ اپنے گھر گیا اور گھر پر ہی اس کو جوتے پڑے۔ فرمایا فکر نہ کرو، وہ میرے ہی پاس لوٹ آئے گا۔ کچھ دیر بعد وہ کتا آیا اور امام جعفر کی پیروں میں لوٹنے لگا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا امام ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا کے واسطے معاف فرما دیا جائے۔ پھر آپ نے دعا کی پروردگار اس کو پہلے کی طرح انسان بنا دے۔ جیسی دعا فرمائی وہ پھر پہلے کی طرح انسان بن گیا۔ گویا امام جعفر نے بتایا کہ ہم صبر کرتے ہیں، اگر اختیار پر آ جائے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا تو حیتیں اور شکلیں بھی بدل سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں کتا بنا دیا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ ایک مقام تو یہ ہے کہ امام عبد الرحمن جامی شواہد النبوت میں فرماتے ہیں کہ آپ ایک بستی کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ایک مری ہوئی گائے پڑی ہوئی اور رو رہی ہے۔ آپ قریب پہنچے اور کہا کہ اے خاتون کیوں رو رہی ہو؟ کہا دیکھتے رہی ہماری گائے مر چکی ہے، گزر اوقات کے لیے بس یہی تھا، اسی سے ہم دودھ نکالتے تھے، اسی کو بیچتے تھے، اسی سے ہماری گزر اوقات ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو یہ گائے زندہ ہو جائے، کیا تو اس پر راضی ہو جائیں گی کہ یہ گائے کو زندہ کر دیا جائے؟ کہا جاؤ، پہلے میں مصیبت زدہ ہوں، کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ آپ نے کہا واللہ میں جھوٹ نہیں کہتا، نہ میں مذاق کرتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہہ دیا کہ اچھا اگر کہہ رہے ہو تو زندہ کر دیجئے۔ آپ نے اپنی زبان پر کچھ زیر لب پڑھا، پھر گائے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پیر پہ رکھا اور پھر اس کے بعد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ گائے اسی وقت زندہ ہو گئی۔ اور آپ پھر اچانک بھیڑ میں غائب ہو گئے۔ وہ خاتون ڈھونڈ رہی وہ شخص کہاں گیا، کون تھا؟ لوگوں نے کہا عورت تو نے اس شخص کی قدر نہ کی، اور کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، جانتی ہو کون تھے؟ وہ امام جعفر صادق تھے، رسول اللہ کے شہزادے تھے۔ تو یہ بہرحال مردوں کو جلانا۔ آپ ایک مقام پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے، فرمایا کیا تم وہ معجزہ دیکھنا چاہو گے جو حضرت ابراہیم کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا؟ لوگوں نے کہا امام کون سے معجزے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ فرمایا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے عرض کی پروردگار تم مردے کیسے جلائیں گا؟ اللہ نے حکم دیا 4 پرندوں کو لاؤ، ان کو کاٹو، قیمہ بنا دو، مختلف پرندوں کو ملا کر سارے قیمہ مکس کر دو، پھر الگ الگ جگہ رکھو، پکارو تو زندہ ہو جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ اللہ مردے کیسے جلائے گا۔ اگر تم چاہو تو جو ابراہیم نے دیکھا تھا پرندوں کے زندہ ہونے کا منظر، وہ منظر میں تمہیں دکھا دوں؟ لوگوں نے کہا امام ضرور دکھائیں۔ تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز دی اے مور حاضر ہو جا۔ تو لوگ کہتے، راوی کہتے قسم خدا کی ہم نے دیکھا کہ جنگل کی طرف سے ایک مور آواز لگاتا ہوا آیا۔ پھر آپ نے کہا باز تو بھی حاضر ہو، اے کوا تو بھی حاضر ہو، اے کبوتر تو بھی حاضر ہو۔ 4 پرندوں کو آواز دی، چاروں آئے۔ آپ نے ایک پرندے کو پکڑا، ذبح کیا اور پھر ان کی گوشت کی بوٹیاں بوٹیاں بنا دی، سارے گوشت کو قیمے میں تبدیل کر کے مکس کیا، ملایا، کہا یہ 4 پرندوں کا قیمہ مل چکا، 4 حصوں میں مختلف جگہ پر یہ گوشت رکھ دو۔ ان کے ساتھیوں نے رکھا اور پھر آپ کھڑے ہوئے اور پھر زیر لفظ کو دعا کی اور پھر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ بس لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ پرندوں کا گوشت ہوا میں معلق ہوا، جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ آپس میں ملا، پھر ان کے اوپر چمڑیاں آئی، پارا آیا، پھر وہی پرندے زندہ ہو کر امام جعفر کے قدموں میں لوٹنے لگے۔ تو مردے جلانے کی بھی یہ بہت ساری کرامتیں امام جعفر صادق کی موجود ہے۔ اور اخلاق و سیرت کا عالم یہ تھا، بس 2-4 باتیں یہیں ختم کرنے پہ آ رہا ہوں میں۔ اخلاق کا وہ عالم جس کو اتنی قدرت ہو، اخلاق اتنا، اگر ہمارے ہاں 2-4 ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا پاور آ جائے تو گھمنڈ آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں بھی رہتا ہے نا تو لوگوں میں افواہ پھیلا کے رکھتے ہیں، ہمزادے میرے پاس، سمجھ رہے، 2-4 منتر جنتر جان لیے تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے کیا بن گئے، پتہ نہیں اللہ کے ولی بن گئے، کیا بن گئے، تو گھمنڈ آ جاتا ہے۔ اب بتائیے جس کے پاس یہ پاور ہو، کتا بنا دے، مردے کو زندہ کر دے، جانوروں کو حیات بخش دے، اتنے طاقت کے بعد گھمنڈ ہونا چاہیے نا۔ مگر کردار، اخلاق وہ امام جعفر کا تھا، یہ اماموں کی وراثت تھی۔ سیرت، ایک مرتبہ آپ نے غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا، غلام کام کے لیے گیا، بہت دیر ہو گئی، لوٹا ہی نہیں، تو امام جعفر اس کی تلاش میں نکلے کہ آخر غلام رہ کہاں گیا۔ دیکھا تو بیچارہ تھکا ہوا تھا، ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ تو آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے، ایک لات مارتے غلام کو، کہتے مردو تجھے کام کے لیے بھیجا ہے، یہاں سو رہا ہے، بلکہ آپ نے لات نہیں ماری، گھر تشریف لائے اور پنکھا لے کر جاتے اور اس کا پنکھا جھلنے لگے۔ جب اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی تو اچانک اس کی نیند کھلی کہ بھائی موسم تو گرم تھا، یہ ہوا کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ آنکھ کھلی دیکھو تو امام جعفر پنکھا جل رہے، گھبرا گیا، کہا امام میں آپ پہ قربان، للہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اتنی دیر سو لو جتنے میں تمہیں سکون مل جائے۔
تاکہ میں تمہیں پنکھا دوں. حضور آپ مجھے شرمندہ کر رہے. کہا ہے غلام کیا تو میرا دینی بھائی نہیں؟ آخر تو بھی تو میرے لیے پنکھا جلتا ہے, اگر میں نے ایک بار جل دیا تو کون سی بڑی بات ہوگی. یہ اخلاق تھا. اور یہ اخلاق کی انتہا قسم خدا کی اس واقعے کے بعد میں کہتا ہوں اخلاق ختم ہو جاتا ہے. دنیا کے سارے اخلاق ایک طرف رکھ دو, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کا یہ ایک واقعہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے, سارے اخلاق پر بھاری ہے. اور وہ اخلاق کا اعلیٰ منظر یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں حکم دیا اپنی لونڈیوں کو, اپنی کنیزوں کو کہ خبردار چھت پر مت جانا. اب چھت پہ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ بدنگاہیاں ہوتی ہے. چھت پہ عورتیں جائیں تو پھر دوسرے چھت والے بھی گھورا گھاری کرتے. آپ کی کنیزیں بھی جو ہوتی بڑی حسین و جمیل ہوا کرتی تھی, تو آپ نے اپنے کنیز کو منع کیا خبردار چھت پہ نہ جایا کرو. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کے ایک صاحبزادے تھے, بڑے چھوٹی عمر کے تھے, دودھ پیتے بچے تھے. تو امام جعفر کی جو اہلیہ تھی, شریک حیات تھی, ان کا نام فاطمہ تھا. بچہ رو رہا تھا, گرمی کا دن تھے, گرمی کی کچھ شدت زیادہ تھی, گرم ہوائیں چل رہی تھی, بچہ رو رہا تھا. تو حضرت فاطمہ امام جعفر کی اہلیہ محترمہ نے کنیز کو بچہ دے دیا اور کہا کہ جائے, یہ رو رہا ہے, گرمی سے پریشان ہے, اس کا کچھ دل بہلا دے. اب کنیز وہ بچے کو بہلا رہی ہے, آوازیں لگا رہی ہے, کچھ عربی اشعار سنا رہی ہے, گا رہی ہے, لیکن بچہ ہے کہ رونے خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں. تو کنیز کے دل میں خیال آیا کہ ابھی تو امام جعفر گھر میں ہے نہیں, چلو چھت پہ لے کے چلتے ہیں, وہاں کچھ اچھی سرد ہوا بچے کو لگیں گی تو شاید بچہ خاموش ہو جائے. تو حکم کے خلاف آپ نے منع کیا تھا. چھت پر بچے کو لے کر پہنچتی ہے اور بچے کو بہلانے لگی. اب اس کے بعد جب بچے کو ہوا, اچھا موسم, خوشگوار موسم محسوس ہوا, بچہ خاموش ہو گیا اور گہری نیند سو گیا. کنیز پھر اب زمین اترنے لگی. اتفاق کی بات کہ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور اسی وقت امام جعفر صادق گھر میں داخل ہوئے. بس جیسی اس کی نگاہ امام جعفر پہ پڑی, ایک دم خوف طاری ہوا کہ اب امام دیکھیں گے تو مجھے بہت بری طرح ڈانٹیں گے. اس خوف کے عالم میں بس ایسی گھبرائی کہ پیر پھسلا, بچہ اس کے ہاتھ سے گرا. اب بچہ چھت سے زمین پر آتا اور اسی وقت بچے کا انتقال. اب کنیز کانپ رہی ہے. بتائیے اگر کسی نوکرانی سے ہمارے بچے کی موت ہو جائے تو کیا کریں گے ہم, اس کا کیا کریں گے؟ آپ ذرا تصور کیجئے. کنیز کو لاتے ٹھوسے مارنا شروع کر دیں گے, پولیس بلا لیں گے. مگر امام جعفر نے جیسی دیکھا, ایک لمحہ بچے کو دیکھتے, ایک لمحہ کنیز کو دیکھتے. اب اس کے بعد فرمایا کنیز جا, میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. کنیز حیران تھی تو کہتی ہے کہ امام میں نے آپ کے بچے کو ہلاک کر دیا اور آپ نے مجھے آزاد کیا. کہا کہ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ بچے کا انتقال ہو گیا. جس شخص کی, جس نفس کی موت کا جو وقت ہے وہ وقت تو اسی وقت مقرر ہے. مجھے غم اس بات کا ہوا کہ تجھ پر میرا خوف اتنا طاری ہوا کہ خوف کی وجہ سے تیرا دل اتنا دھڑکا کہ تیرے ہاتھ سے بچہ چھوٹ گیا. تو جو خوف کی وجہ سے تو کچھ دیر مجھ سے گھبرائی, اس کا کفارہ یہی ہے کہ تجھے آزاد کر دیا. اب بتائیے اس سے بلند اخلاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ امام جعفر صادق کے اخلاق کے عالم تھے. کافی وقت ہو گیا, بہرحال چلیے پولیس کے ہم شکر گزار ہے کتنا وقت دیا, حالانکہ قانون کے حساب سے تو جلدی ختم کرنا چاہیے. لیکن بہرحال آج کی اس مجلس میں میں بھی آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ بڑے اطمینان اور سکوت کے ساتھ آج آپ نے گفتگو سماعت فرمائی اور اپنے امام جعفر صادق کے فضائل اور ان کے کمالات, ان کے علوم و فنون کے تعلق سے کچھ باتیں آپ نے سماعت کی. اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو, اس مجلس کو قبول فرمائے, اور جن لوگوں نے اس بزم کا انعقاد کیا ہے ان تمام نوجوانوں کو, ان تمام بچوں کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام جعفر صادق مراز اہل یقین, امام جعفر صادق مراز اہل یقین, امام جعفر صادق مراز اہل یقین.